بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فکری زاویے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اقبال یوسفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سامعین کرام، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی روزے کا لغوی معنی، روزے کی اقسام اور روزے کے جو ہے تاریخ وہ ہم نے بیان کی، اور آج جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزے کی حکمتیں، کہ روزہ کیا دیتا ہے، روزے سے کیا عطا ہوتا ہے، روزے سے کیا نصیب ہوتا ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، سب سے پہلے تو ہمارے لیے چونکہ جو پہلی حجت ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد باقی نظریات اور تصورات اور تبصرے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو قرآن مجید نے ہی ثابت کر دی، تو فرمایا تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلی وجہ روزے کے فرض ہونے کی وہ پرہیزگاری ہے، کہ انسان پرہیزگار بن جائے، انسان نیک بن جائے، وہ اپنی نفسانی خواہشات سے رک جائے، نفس امارہ کے یرغلے سے نکل کر وہ اپنے آپ کو نفس مطمئنہ اور نفس مردیہ اور راضیہ کے مقام پر فائز کرنے کے قابل ہو جائے، اور خالق ذوالجلال وہ جو فرمایا نا کہ میں اس کا اجر ہوں، تو پھر رب کائنات سے ڈائریکٹلی وہ محض گفتگو ہونے کے قابل ہو جائے۔ تو اس کی حکمتوں میں جو پہلی حکمت میں نے عرض کی کہ وہ تو خالق ذوالجلال نے خود بیان فرما دی، کہ تقوی، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ۔ تو تقوی پہلی حکمت ہے روزے کی۔ اور دوسری حکمت ہے روزہ رکھنے کی کہ وہ یہ کہ انسان کو بھوک اور پیاس، غربت اور امیری کا احساس ہو جائے۔ جو امیر ہے اسے احساس ہو جائے کہ غریب کیا ہے، جو من و سلوہ کھا رہا ہے، جو طرح طرح کے اقسام کے کھانے کھا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں کھا رہا ہے، اور ایک بھوکا سو رہا ہے، اسے ایک وقت کی بھی نصیب نہیں ہو رہی، ایک وقت کی بھی روٹی نصیب نہیں۔ تو رب کائنات نے بھوکا رکھ کر، روزہ رکھ کے انسان کو احساس دلوایا ہے کہ اے بندے، تجھے پتا چل سکے کہ وہ جو ایک بچہ یا ایک ماں یا ایک بہن یا ایک گھرانہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آج رہ رہا ہے، تو اس کے جذبات اور احساسات کیسے ہو سکتے ہیں، کہ جو تمہیں احساس ہو سکے کہ بھوک کا احساس کیا ہے، پیاس کا احساس کیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت بشر حافی ایک بہت بڑے ولی کامل، ان سے ایک شخص ملنے کے لیے گیا، سردی کی شدت تھی، شدید سردی، لیکن انہوں نے اپنے اضافی کپڑے اتار کر الگ لٹکا رکھے، پہنے نہیں ہیں، لیکن سردی لگ رہی ہے انہیں، شدت میں سردی میں تڑپ رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ کے پاس اویلیبلٹی بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، آپ پھر سردی میں بیٹھے اور آپ سردی برداشت کر رہے، کیوں نہیں پہن رہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے، میں اس لیے نہیں پہن رہا کہ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ جن میں سردی لگ رہی ہے، ان کے پاس اسباب نہیں ہے اور میرے پاس اسباب ہے، اور اگر آج میں نے یہ احساس نہ کیا تو کل میرے رب نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ اے بشر حافی، میں نے تمہیں تو مال و متاع عطا کیا، تو وہ جن کے پاس نہیں تھے وہ تڑپتے رہ گئے، تو میں اپنے نفس کو ان کا احساس دلوا رہا ہوں، اس لیے نہیں پہن رہا۔ تو حاضرین و سامعین، روزے کا ایک مقصد تقویٰ ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ احساس دلاتا ہے۔ تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے ہمساؤں کا، اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ماڑا ہے، جو فطر کا حکم ہوا نا کہ فطرانہ ادا کرو رمضان المبارک میں، تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو۔ کیوں کہ تمہیں احساس ہوتا ہے اس روزے سے، اور وہ جو تمہارے ہمسائے میں، تمہارے رشتہ داروں میں، پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، گھر والوں کا ہے، کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی مستحق ہے اور وہ کمزور ہے، ضرورت مند ہے، تو چپکے سے، حدیث نبوی میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس نے دائیں ہاتھ سے خیرات کی اور بائیں ہاتھ کو خمر تک نہ ہونے دی۔ تو خاموشی سے ان کے احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دے، ان کے احساس کا خیال کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں۔
ان کو جا کے ان کی احساس کریں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، تاکہ یہ جو بھوک کا احساس ہے وہ ان کو بھی، ان کی بھی بھوک مٹ سکے، ان کی بھی پیاس مٹ سکے۔ یہ حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں غریبوں کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر آپ ایک نیکی کریں تو اس کے کئی گنا بڑھا کر اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ صدقات بڑھ بڑھ کر کریں، خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، اپنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، ضرور ادا کریں، اور فطرانہ دیں۔ فطرانہ ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص پہ لاگو ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم ڈیٹیل کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا نصاب، اور اسی طرح فطرانے کی جس پر کیسے واجب ہوتا ہے اور اس کی ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی ہم اس کے انشاءاللہ آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ ابھی ایک سوال لے لیتے ہیں تو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ 9-10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں بھی تھا، لیکن نبوت میں بھی تھا، دور نبوت میں بھی تھا، تو موجودگی میں تھا جی۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اور 9-10 محرم وہ تو بہت بعد میں تھا، تو وہ پہلے کیسے جو ہے وہ روزہ فرض ہو گیا؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو فضیلت صرف محرم الحرام کی وجہ سے یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ واقعہ کربلا تو بہت بعد میں پیش آیا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ وہی ہمارے سامنے وہی تاریخ آئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ شاید کربلا کی وجہ سے امام علی مقام اور آپ کے اصحاب کی وجہ سے جو شہادتیں ہوئیں اس کی وجہ سے 9 اور 10 محرم کو فضیلت حاصل ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی فضیلت اپنی جگہ، واقعہ کربلا کا مقام اور واقعہ کربلا کی افضلیت اور وہ قربانی کی جگہ اپنی جگہ، لیکن 9 اور 10 چاند کی 9 اور 10 محرم کو بہت ساری فضائل شامل ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو تب بھی چاند کی 10 تاریخ تھی۔ جب آپ کی ملاقات سیدہ حوا علیہ السلام سے ہوئی تب بھی چاند کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح بے شمار اور روایات ہیں، اور جیسے بنی اسرائیل کو فرعون کے جو ہے نا سے نجات ملی، فرعون کے عذاب سے، فرعون کے دبدبے سے، اور فرعون کے وہ جو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس نے اسیر بنایا ہوا تھا، ان کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو تب بھی چاند کی 10ویں کا دن تھا۔ تو جتنی بھی فضیلت 9 اور 10 تاریخ اور محرم کو حاصل ہے، اس کی وجہ واقعہ کربلا نہیں ہے، بلکہ اور بہت سارے معاملات ایسے، جیسے آپ نے دیکھا حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کے متعلق بڑی بات کی جاتی ہے کہ آپ کی 11ویں پکائی جاتی ہے۔ تو یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ بیسیکلی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، آپ ہر 10 اور 9 کے 11 کے درمیان، چونکہ 10 تاریخ کو بڑی فضیلت حاصل ہے چاند کی کو، اس لیے آپ لنگر پکایا کرتے تھے۔ تو 11ویں وہاں سے آپ کی 11ویں مشہور ہوگی، اور لوگوں نے اس کو منانا شروع کر دیا آپ کی پیروی پر، آپ کی سنت پر، کہ حضور سیدنا غوث العظم اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو یہ 11ویں اور مشہور ہو گیا، آپ 11ویں والے پیر ہیں۔ تو اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ حضور غوث العظم نے کوئی نئی شریعت گاڑ لی، استغفر اللہ، یا کوئی نئی بات کر دی۔ لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں 11ویں کیا ہے، 11ویں کا کوئی تصور نہیں ہے، 11ویں کا کوئی بھائی نہیں ہے تصور۔ یہ ایک خیرات ہے، یہ ایک جو ہے لنگر پکایا جاتا، یہ حضور غوث العظم کا طریقہ تھا۔ آپ یہ 11ویں کا عمل کرتے، لنگر تقسیم کرتے، آپ کے پیروکاروں نے بھی آپ کو مانتے ہوئے اس عمل کو کیا۔ تو 10 محرم الحرام یا چاند کی 9 اور 10 تاریخ کو فضیلت واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے یا 11ویں شریف کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو فضیلت ازل سے چلی آ رہی ہے کہ انبیاء کرام کے بہت سارے فضائل والے واقعات، بہت سارے اچھے اچھے واقعات جو رونما ہوئے وہ 9 اور 10 محرم کو ہوئے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو سامعین کرام، اب اس میں ہم نے جو عرض کی کہ روزے کی حکمتیں یہ ہیں کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور یہی اس کا اجر ہے۔ خالق ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کی حکمتوں کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکری زاویے پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے، شاہد اقبال یوسفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Audio Jungle.